یہ اتنا ضروری ہے نماز، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم نے مدد یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید مجھے گاڑی مل گئی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، شاید میں بہت بڑا کوٹھیوں والا بن گیا ہوں، یہ اللہ کی مدد۔ یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی، یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ تجھے کوئی دکھ ہو، وہ تیری مدد کر رہا ہے کہ تو نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں تیرے معاف کر دوں، کیونکہ تیسری نہر کے لوگ نہ اللہ ان میں سے نہ میں کر دے۔ اللہ ہر اپنی مخلوق میں سے، انسانوں جنوں میں سے چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں، کیونکہ سیاکار ہے، خطا کار ہے، وہ اپنی دھن میں مگن لگا رہتا ہے، نہیں کرتا، پھر اللہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفتیں ہیں نا رحمان اور رحیم کی۔ جب تم شروع کرتے ہو تو کہتے ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہ صفت دکھانا چاہتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ دو کام ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ سے ڈائریکٹ ہارٹ لینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ نماز مومن کی، یہ کس نے، یہ کہاوت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ حقیقت ہے نا۔ تو جب ڈائریکٹ لائن مل جائے کسی بڑے سے تو نیچے چھوٹے چپڑاسی دی یا کسی رشوت لین والے دین والے بیچ جڑے ہوندے ہیں، اللہ مانگتا رشوت کہ انہوں لا تو پھر مینوں دے، میں گل کراں گا تیرے نال۔ وہ کہتا ہے ڈائریکٹ بات کر، میں تیری رگے حیات کے قریب ہوں۔ تو اس کا طریقہ اس نے یہ بتایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہر کوئی غریب امیر، جن انسان، عورت مرد، بیمار تندرست، انشاءاللہ جب وہ نماز سے اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بے اولاد ہو، اولاد لینی ہے، صبر اور نماز، صبر اور نماز۔ صبر کیوں کہا؟ کہ بے صبری میں کدھر کوئی غلط کام ہی نہ کر لیں، کسی چادر نہ چڑھان چلا جائیں، بابا تو پتر دے، بابا آپ اترا نکوتا مریا، نہ شادی کی تھی نہ بچے، ہاں جی، تو اور کو پتر لہن چلا گیا مرے ہوئے کو۔ تو زندہ رب جو کہتا ہے میں جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں۔ یہ وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات سے رابطہ، کوئی چلہ نہیں، کوئی لمبی ریاضت نہیں، کوئی زیادہ ڈگری نہیں ہیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ ایک بار کہہ دے یا ربی، وہ 10 بار کہتا ہے یا عبدی، 10 بار۔ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ وہ ایک قدم اللہ کی طرف آتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے میری ناقص عقل کو، تم اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے، میں مجلس میں ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کی مدد میں۔ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ انتشار پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، وہ دیکھو بیٹھا ہوا اکیلا مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ مجھ سے جنت مانگ رہا ہے، دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے، مجھ سے رحمت مانگ رہا ہے، جاؤ اس کو نواز دو۔ یہ ہے طریقہ۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے بولا، اس کا ایک رزلٹ مل چکا تھا نا، جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، عرب کا جو حال آپ سنتے ہو، پڑھتے ہو، کیا ہے؟ زندہ بیٹیاں درگور کرتے تھے، زندہ بیٹیاں۔ ایک عورت 29-30 نکاح کرتی، 30 نکاح مردوں سے کرتی۔ نکاح کیا ہوتا تھا؟ 29 مردوں کے پاس جاتی تھی، پھر جب اس کو حمل ہوتا، یہ بھی نکاح کا طریقہ تھا، تو پھر وہ مجلس میں کہتی کہ اس بندے کا حمل ہے، پھر اس پر یقین کر لیا جاتا۔ یہ طریقہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، پھر کیا ہوا؟ روشنی روشنی پھیل گئی، غلام لونڈیاں بکتی تھی، وہ بھی ختم اللہ نے کر دیا۔ پھر بیٹیوں کو رحمت بنا دیا کہ نہیں، سالوں، سینکڑوں، ہزاروں سالوں کے قبائل آپس میں لڑتے لڑتے بھائی بن گئے۔
اتنی اخوت، اتنی محبت اس رحمت العالمین کے آنے سے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس بھائی سے نکاح وہ کر لے، گھر ہے میرے پاس، اس کے پاس گھر نہیں ہے، مہاجر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ایک گھر دے دو۔ یہ کہاں سے آئی؟ کیا تھا؟ کون سے انجیکشن لگے تھے؟ اخلاص تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا قرب تھا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو اللہ نے رحمت فرمائی اس زمین پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا آج امت میں یہ چیز ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم صرف نام رکھا ہوا ہے، میں نے صرف اپنا محمد اقبال نام رکھا ہوا ہے، میرا عمل، کیوں کہ عمل ہی رزلٹ دیتا ہے، ہر عمل، ہر رد عمل کے پیچھے عمل ہے کہ نہیں، ایک عمل ہوگا پھر اس کا رد عمل ہوگا، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں، چند لفظ اللہ سے کہتا ہوں، اس دعا کا اثر ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ عمل اور مصنون طریقہ، پھر اس کے بعد اخلاص، یقین، گمان کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں، اس اللہ سے جو بے بس نہیں ہے، وہ دے کر تانا نہیں دے گا، چل ہوں آ گئے ہیں نہر سے بعد 80 سال نافرمانیاں کرتا رہے ہیں۔ آپ نے سنا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، جاتے ہیں اپنی قوم کو لے کر میدان میں دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نہیں بارش برساؤں گا، تیری اس جماعت کے اندر، تیرے ان بندوں کے اندر ایک ایسا بندہ ہے میرا نافرمان، جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، جب تک یہ موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے اللہ کو؟ اس کا حق ہے نا، اس نے مالک تو اس کو مان لیا نا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اے فلاں میرے اللہ نے منا لے ایسے میں ذلیل ہو لگا، اس نے ڈائریکٹ اللہ سے کہا اے اللہ کتنا گناہ گار ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ گناہ گار ہے، جس نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ جب تک یہ بندہ اس میں موجود ہے تیرے گروہ میں بارش نہیں برساؤں گا، دعا کسی کی قبول نہیں ہوگی الا کہ تو چاہے نبی کیوں نہیں ہے میرا لاڈلا۔ ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بندہ اللہ کو ڈائریکٹ کہتا ہے نا کہ اس نے کسی کو وسیلہ بنایا، یا اس کی وہ بڑی بڑی ریاضتیں تھیں، یا اس نے کوئی چلے کاٹے ہوئے تھے، کیا اس نے پتہ نہیں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا ہوا تھا۔ اب سمجھیں اس بات کو، وہ کہتا ہے اللہ 40 سال پردہ ڈالا ہوا، تو بڑا پردہ ڈالنے والا ہے، تیری رحمت ہے مجھ پر، نظر کر، اپنا فضل کر۔ یہ نہیں کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، موسیٰ علیہ السلام مومن تھے، سب پر نگاہ تھی، دعائے مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں، نگاہوں سے نہیں۔ نگاہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مومن کون تھا؟ ساری امت پر، ساری دنیا پر نگاہ تھی کہ سارے مومن ہو جائیں۔ دعائے مومن سے دعا مانگی نا عمر کے لیے کہ اللہ عمر بن خطاب دے دے، دی نا، عمر کی تقدیر بدلی نا، اس سے بڑھ کر کیا دلیلیں ہوں گی؟ اب وہ بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہے، گناہ گار، جس کو اللہ نے کہا کہ جب تک یہ تیرے گروہ میں ہے دعا مانگ، نہیں برساؤں گا بارش، یہ نکلے گا تو پھر بارش برساؤں گا۔ روتا ہے اللہ کے، اللہ رسوائی سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ بارش شروع، موسیٰ علیہ السلام حیران، لوگ حیران کہ نبی ڈائریکٹ اللہ سے، کلیم اللہ، جس کا خطاب کلیم اللہ سے کلام کرنے والا، اس نے کہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، نہ کوئی نکلا، نہ کوئی گیا، نہ کوئی آیا، وہ بارش ہو گئی۔ تو پوچھا موسیٰ نے یا اللہ نہ کوئی نکلا، اللہ نے فرمایا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو، تیری تسبیح کو نہیں دیکھتا،
تیرے کلے کو، تیری ٹوپی کو، تیرے چوغے کو، اس کو نہیں دیکھتا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس طریقے سے، کس نظریے سے میری طرف آئے ہو۔ ڈائریکٹ بات کرنا میرے ساتھ، میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ ڈائریکٹ کرنا۔ کون سی دعا ہے جو اللہم کے بغیر ہے، یا ربی کے بغیر ہے؟ کون سی دعا ہے؟ ثابت کرو۔ اللہم، ہر دعا سے پہلے کیا ہے؟ اللہم 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 سبحانک اللہم و بحمدک۔ شروع بھی کرتے ہو تعریف اس کی سے، مانگتے کسی اور سے ہو۔ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ باہر نکل کے کہتے ہو وہ بھی۔ تم نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، غلط بولا تم نے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو ایسے بندے بہت برے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے ہو؟ نماز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو، باہر نکلتے ہو فلاں کے پاس، فلاں نے فلاں، پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے۔